اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی فطرت اور انسان کے مزاج اور طبیعت میں یہ بات رکھی ہے کہ وہ اپنے گھر سے، اپنے وطن سے، اپنے ملک سے محبت کرتا ہے۔ یہ ایک فطری بات ہے۔ جو انسان کسی ایریے میں، کسی علاقے میں، کسی گلی میں، کسی محلے میں، کسی گھر میں کچھ عرصہ اس کو گزارنے کو مل جائے، پھر قدرتی اس جگہ سے مانوسیت ہو جاتی ہے، محبت ہو جاتی ہے، دل اس کے ساتھ لگ جاتا ہے۔ اور اگر اس سے دور جانا پڑے تو دل کے اندر ایک مقناطیسی قوت کی طرح کشش اور کھچاؤ ہوتا ہے کہ کب میں واپس وہاں اپنے اسی گھر میں جاؤں، اسی محلے میں جاؤں، اس گلی میں جاؤں، اس جگہ پہ جاؤں جس کو اس نے اپنا گھر بنایا ہوا ہے۔ حالانکہ جہاں گیا ہوا ہے شاید وہ جگہ اس سے کئی گنا زیادہ خوبصورت ہو، زیادہ رہائش کے لیے آسائش و آرام والی ہو، اور زیادہ اس کے اندر اور بھی کئی ساری نعمتیں ہوں، لیکن وہ گھر نہیں ہے، اس لیے اس کے دل کا، دماغ کا تعلق اس گھر والی جگہ سے اٹکا لگا جڑا رہتا ہے۔ گھر 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 یاد آتا رہتا ہے۔ یہ انسان کی ایک فطرت ہے، یہ ایک انسان کا مزاج ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مکہ میں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال مکہ میں گزارے۔ 40 سال مکمل ہوئے تو اللہ پاک نے نبوت دے دی۔ اب نبوت اور رسالت کے ساتھ آپ نے دین کا کام شروع کر دیا۔ 13 سال وہاں اب رہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 53 سال ہو گئی، 53 سال ہو گئی۔ اب 53 سال کی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں اتنا تنگ کر دیا گیا کہ آپ کا رہنا مشکل، آپ کے ساتھ تعلق جوڑنے والوں کا رہنا مشکل، سب کے لیے مکے میں رہنا اتنا مشکل کر دیا گیا کہ ہر وقت ان کو پریشانی، ہر وقت ان پر ظلم، ہر وقت ان پر ستم، ہر وقت ان پر زیادتی۔ کسی کو آگ کے انگاروں پہ لٹایا جا رہا ہے، کسی کو گرم مٹی پہ لٹایا جا رہا ہے، کسی کے سینے پہ پتھر رکھے جا رہے ہیں، کسی کو کوڑے مارے جا رہے ہیں، کسی کو کوئی اور سزا دی جا رہی ہے، حتیٰ کہ میرے اور آپ کے پاک نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے پروگرام اور منصوبے بننے لگ گئے، اور کافروں نے پوری سازش تیار کر لی، گھر کا گھراؤ کر لیا، ہر قبیلے کے کچھ آدمی جمع کر لیے کہ سارے گھر کا گھراؤ کرو۔ رات کے وقت، رات کو یا صبح ہوتے، جب یہاں گھر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکلیں تو جس سائڈ پہ نکلیں ان کو قتل کر۔ کس کو پتا اتنے قبیلوں میں سے کس نے قتل کیا، کس کس قبیلے سے وہ انتقام لیں گے، کس کس قبیلے سے قصاص اور بدلہ لیں گے۔ ہم سارے کہیں گے ہم سب نے مل کے مارا ہے، ہمارا کیا بگاڑ لیں۔ یہاں تک منصوبے بنے تو اب اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ آپ مکے سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے جائیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے چھپ چھپا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حفاظت میں، اللہ کی پناہ میں وہاں سے نکلتے ہیں، اور مٹی اور کنکریاں اٹھا کر کے ان چاروں طرف کھڑے ہوئے کافروں کے لو لشکر، ان کے جو گماشتے مسلح کھڑے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی نیت سے کھڑے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ یہ مٹی کنکریاں اٹھا کے ایسے چاروں طرف پھینکیں، آپ اپنے ہاتھ سے پھینکیں گے، اللہ ان کی آنکھوں میں پہنچا دے گا، وہ اپنی آنکھیں ملتی رہ جائیں گے، آپ چلے جانا، وہ آپ کو دیکھ ہی نہیں سکیں گے۔ اور اللہ نے ایسی حفاظت کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے۔ فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ نے ان کی آنکھوں میں کنکریاں مٹی ڈالی، حالانکہ آپ نے ڈالی مگر آپ نے نہیں ڈالی، اللہ نے ڈالی۔ آپ نے اللہ کے حکم سے عمل کیا، اللہ نے ان کی آنکھوں میں پہنچا دیا۔ فرمایا وما رمیت اذ رمیت، آپ نے نہیں پھینکی جبکہ آپ ہی نے پھینکی۔ یہ بھی اللہ فرماتے آپ نے پھینکی، اور یہ بھی فرماتے ہیں آپ نے نہیں پھینکی، اور آگے کہتے ہیں ولیکن اللہ رما، اللہ نے ان کی آنکھوں میں پہنچائی ہیں۔ وہ اندھے ہو گئے،
وہ آنکھیں ملتے رہ گئے اور آپ بحفاظت چلے گئے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کو ساتھ لے کے غار میں پہنچے. 3 دن وہاں رہے. وہاں بھی کافر لوگ پاؤں کا پھرا نشان تلاش کرتے کرتے بالکل غار کے اوپر پہنچ گئے. اتنا اوپر کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر وہ اپنے پاؤں کی طرف دیکھتے تو ہمیں دیکھ لیتے. اتنا ہمارے غار کے منہ کے اوپر آ گئے. لیکن اللہ نے حفاظت کی. کبوتروں کو بھیج دیا. انہوں نے غار کے منہ پہ انڈے دے دیے. وہاں اللہ نے مکڑیوں کو ڈپٹی لگا دی. انہوں نے جالا بن لیا. انہوں نے دیکھا اس میں اگر کوئی بندہ ہوتا تو یہاں کبوتر نہ ہوتے. اگر کوئی بندہ اندر گیا ہوتا یہاں مکڑی کا جالا نہ ہوتا. یہ مکڑی کا جالا بتا رہا ہے اندر کوئی نہیں گیا. یہ کبوتر بتا رہے ہیں اندر کوئی نہیں ہے. ورنہ تو کبوتر یہاں کہاں بیٹھتے بندہ اندر ہوتا. اب وہ چلے گئے. 3 دن کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے پھر وہاں سے اونٹنیوں پر سفر کیا اور مدینہ طیبہ پہنچے. یہاں کی بات میں سکھانا سمجھانا بتلانا چاہتا ہوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت اپنی مرضی سے نہیں کر رہے تھے, اللہ کے حکم سے کر رہے تھے. اور کوئی آسائشوں کو چھوڑ کے نہیں جا رہے تھے, آرام کو چھوڑ کے نہیں جا رہے تھے, نعمتوں کو چھوڑ کے نہیں جا رہے تھے, تکلیفوں سے جا رہے تھے, مصیبتوں سے جا رہے تھے, ان کی ظلم و ستم سے تنگ آ کر کے اور قتل کے منصوبے جان بچا کر کے جا رہے تھے. لیکن پھر بھی فرمایا جب مکے سے نکلے آگے پہاڑ آیا تو آپ پہاڑ کے اوپر کھڑے ہوئے اور مکے کی طرف رخ کیا اور آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. آپ نے فرمایا اے مکہ تو میرا وطن ہے اور وطن پیارا ہوتا ہے, مجھے تجھ سے پیار ہے, میں تجھے چھوڑنا نہیں چاہتا, تیرے دل کی محبت میرے اندر ہے. اللہ کا کعبہ مکے میں ہے, حج مکے میں ہوتا ہے, طواف مکے میں ہوتا ہے, مقام ابراہیم مکے کے اندر ہے, مزدلفہ مکے کے اندر ہے, مینا مکے کے اندر ہے, عرفات مکے کے اندر ہے. میں یہاں سے جانا نہیں چاہتا, میرے دل میں تیری محبت ہے, تو میرا وطن ہے, لیکن کیا کروں کہ مکے والے مجھے رہنے نہیں دیتے. اور پتہ ہے قرآن کے اندر ہے, قرآن کے اندر من القریۃ الظالم اہلھا, مکہ وہ بستی بنا اس وقت کہ مکے والے ظالم تھے. یہ قرآن کہہ رہا ہے مکے کو کہ مکہ ایسا شہر ہے, مکہ ایسا شہر ہے, مکہ ایسی بستی ہے, مکہ ایسی آبادی ہے, الظالم اہلھا, جس بستی والے ظالم بن چکے. لیکن پھر بھی محبت تھی وطن کی کہ حضور جاتے ہوئے رو رہے تھے, حضور آنسو بہا رہے تھے اور اللہ سے دعا کر رہے تھے کہ میرے دل میں جو مکے کی محبت ہے یہ تو مجھے ہر وقت ستاتی رہے گی, مکے کی محبت مجھے بار بار یاد آتی رہے گی. اس سے پتہ کیا چلا کہ وطن کی محبت ہوتی ہے. اس لیے قرآن مجید کے اندر جو میں نے ابھی سورت کی آیتیں پڑھی ہیں, سورہ 3 کی, اللہ نے یہاں پر 4 قسمیں اٹھائی ہیں. پہلی قسم اٹھائی ہے 3 کی, زیتون کی. یہ 2 قسمیں اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وطن کی اٹھائی ہیں. پھر قسم اٹھائی ہے طور سینا کی, یہ قسم اٹھائی ہے موسیٰ علیہ السلام کے وطن کی. پھر قسم اٹھائی ہے ھذا البلد الامین, اس امن والے شہر مکہ کی, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وطن ہے. تو گویا اللہ نے 3 نبیوں کے وطن کی 4 قسمیں کھا کے مجھے سمجھایا, آپ کو سمجھایا, قیامت تک آنے والے انسانوں کو سمجھایا کہ انسانوں اپنے وطن سے محبت ہوتی ہے, اپنے وطن سے پیار ہوتا ہے, اپنے وطن سے محبت ہوتی ہے. وطن عظمت والا ہوتا ہے, وطن شان والا ہوتا ہے, وطن دل کے اندر گھر کر جاتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کا وطن اتنا عظمت والا بنا, خود رب کائنات اس کی قسمیں اٹھا رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام کا وطن اتنا شان والا بنا کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن میں اس کی قسمیں اٹھا رہا ہے. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وطن مکہ معظمہ اتنا شان والا بنا, اللہ اس شہر کی قسمیں اٹھا رہا ہے. اللہ جس چیز کی قسمیں اٹھاتا ہے اس کی عظمت بتلاتا ہے, اس کا شان بتلاتا ہے, اس کا مرتبہ بتلاتا ہے, اس کی اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے دلوں میں اہمیت بتلاتا ہے. تو اللہ بتلا رہا ہے کہ وطن اہمیت والا ہے, وطن عظمت والا ہے, وطن سے محبت ہوتی ہے. اور پھر آج بھی ہر انسان یہ کہتا ہے کہ وطن تو ماں ہوتی ہے. وطن کیا ہوتی ہے؟
جیسے ماں کی گود میں بندہ پلتا ہے، ماں سے ایک ایک نعمت بندے کے منہ میں آتی ہے، وطن تو ماں ہوتی ہے۔ اب بتائیے، ماں کے قدموں میں اللہ نے جنت رکھ دی ہے، ماں کا اللہ نے وہ حق بنایا کہ تم جتنا زندگی بھر اس کی خدمت کر لو، اس کے لیے اپنا سب کچھ لگا لو، پھر بھی تم ماں کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ نے جو عظمت، اللہ نے جو مرتبہ، اللہ نے جو شانیں ماں کو دی ہیں، اللہ نے فرمایا وطن بھی ماں ہے، لہذا وطن کی عظمت بھی، وطن کا احترام بھی، وطن کی شان بھی، وطن کے ساتھ بھی تعلق اور معاملہ وہی کرو جو اپنی ماں کے ساتھ کرتے ہو۔ اب یہ بات آپ کو سمجھ آتی ہے، یہ دنیا کا معاملہ نہیں ہے، یہ آخرت کا بھی ہے۔ میرے آقا کا ارشاد ہے، حب الوطن من الایمان، وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ حب الوطن من الایمان، جیسے نماز ایمان کا حصہ ہے، حج ایمان کا حصہ ہے، جہاد ایمان کا حصہ ہے، ذکر اللہ ایمان کا حصہ ہے، تلاوت کتاب اللہ ایمان کا حصہ ہے، ایسے فرمایا وطن کی محبت بھی ایمان کا حصہ ہے۔ حب الوطن من الایمان، وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ اب وطن ماں ہوا، ماں سے محبت، وطن سے محبت، ماں کا احترام، وطن کا احترام، ماں کی خدمت، وطن کی خدمت، ماں کے لیے سب کچھ قربان، وطن کے لیے بھی سب کچھ قربان۔ ماں کو تکلیف دینا حرام ہے، ماں کو اذیت دینا حرام ہے، ماں کی بے احترامی کرنا حرام ہے، ماں کی بے احترامی کرنا حرام ہے، ماں کو اذیت دینا، ماں کو برا بھلا کہنا حرام ہے، تو وطن کے ساتھ بھی ایسا کرنا حرام ہے۔ وطن کی بے احترامی کرنا بھی حرام ہے، ماں کو نقصان پہنچانا حرام ہے، وطن کو نقصان پہنچانا بھی حرام ہے۔ یہ کون سے وطن کی محبت ہے؟ کبھی اس کے دفتروں کو آگ لگا دو، کبھی اس کی گاڑیوں کو آگ لگا دو، کبھی اس کے روڈوں پہ تباہی مچا دو، کبھی اس کے دفتروں کو جلا دو۔ یہ وطن دشمنی ہے۔ یہ ماں کی طرح، جیسے ماں کے ساتھ ایسا کرتا تو ہر بندہ اس کو برا کہتا۔ جس نے بھی میرے وطن کے ساتھ ایسا کیا ہے وہ اتنا برا ہے جتنا ماں کے ساتھ ایسا کرنے والا برا ہے۔ یہ نہ وطن کا خیر خواہ ہے، نہ ملک کا خیر خواہ ہے، نہ ملت کا خیر خواہ ہے، نہ مذہب کا خیر خواہ ہے، نہ کلمے کا خیر خواہ ہے۔ یہ وطن کا بھی دشمن ہے، یہ ملک کا بھی دشمن ہے، یہ ملت کا بھی دشمن ہے جو ایسا کر رہا ہے۔ چاہے وہ میں بھی کروں، چاہے وہ کوئی داڑھی والا کرے، کوئی بھی کرے، وہ برا ہے۔ وطن ماں ہے، وطن ماں ہے۔ اور پھر قرآن مجید کے اندر سورہ ہے، سورہ لقمان۔ آپ جانتے ہیں سارے لقمان حکیم کا نام سب نے سنا ہوا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کا یہ آدمی تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی ہیں، وصیتیں کی ہیں، سمجھایا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں ذرا، اللہ کے قرآن کا مطالعہ کریں، اللہ کے کلام کو پڑھیں۔ انہوں نے نماز کا بیٹے کو بعد میں کہا ہے، نماز کا بیٹے کو بعد میں کہا ہے نصیحت کرتے ہوئے۔ ماں باپ کے ادب خدمت کا بھی بعد میں کہا ہے نصیحت کرتے ہوئے۔ سچ جھوٹ کا بھی بعد میں کہا ہے نصیحت کرتے ہوئے۔ سب سے پہلے یہ کہا ہے اللہ نے جو تمہیں نعمت دی ہے اس کا شکر کرو۔ حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو سب سے پہلی نصیحت یہ کی ہے، قرآن مجید کے اندر ہے، سورہ لقمان کے اندر ہے۔ سب سے پہلی نصیحت یہ کی ہے کہ اللہ نے جو نعمت دی ہے اس نعمت کا شکر کرنا۔ کیا میرا وطن، آپ کا وطن پاکستان یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ یہ اللہ نے ہمیں نہیں دیا ہے تو اس نعمت کا شکر کرنا ہے۔ اس نعمت کی ناقدری کرنے والا وہ مجرم ہے۔ اس وطن کی بے ادبی کرنے والا، بے احترامی کرنے والا، گستاخی کرنے والا اور اس وطن کو نقصان پہنچانے والا وہ میرے وطن کا نہیں ہے۔ وہ کسی اور کا ایجنٹ ہو سکتا ہے، وہ کسی اور کا درندہ کرندہ ہو سکتا ہے۔ جو میرے وطن کا ہے وہ وطن کے ساتھ وہ معاملہ کرے گا جو معاملہ ایک حلال کا لڑکا، ایک با ادب لڑکا اپنی ماں کے ساتھ کرتا ہے۔ اس لیے کہ وطن ماں ہے، وطن ایسی حیثیت رکھتا ہے جو حیثیت ماں کی ہوتی ہے۔ اس لیے میں نے آپ کے سامنے یہ ایک گزارش کی ہے۔ ہم ایک چڑیا کو دیکھتے ہیں، وہ ایک جگہ پر گھونسلہ بناتی ہے، آپ اس کا گھونسلہ بگاڑ دیں، پتہ چلتا ہے کتنا اس کو محبت ہے۔ حدیث پاک میں واقعہ آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہیں، صحابہ کرام جا رہے ہیں،
زمین پر چلتے ہوئے دیکھتے ہیں ایک چندوری ایک چڑیا ہوتی ہے جو زمین پر گھونسلہ بناتی ہے، پودوں کے اندر، درختوں کے اندر، جھنڈ کے اندر چھپا کر کے زمین پر گھونسلہ بناتی ہے۔ اس کا گھونسلہ صحابی نے دیکھا، گھونسلہ بھی ہے، گھونسلے میں بچے بھی ہیں، انہوں نے گھونسلہ توڑ دیا، بچے اٹھا لیے تو وہ چڑیا آئی، کبھی اس کے سر پہ بیٹھتی ہے، جس نے ایسا کیا، کبھی کندھے پہ بیٹھتی ہے، کبھی زمین پہ پر یوں پھلپلاتی ہے۔ تو حضور نے دیکھ لیا، میرے آقا نے فرمایا اے میرے ساتھیو، اس کو کس نے تکلیف دی؟ کس نے اس پرندے کو، اس چڑیا کو کس نے اذیت دی ہے؟ چڑیا کا وطن خراب کیا، اس کو دکھ ہوا، میرے وطن کو جو خراب کرے گا مجھے دکھ نہیں ہوگا؟ کیا میں چڑیا سے بھی زیادہ بے حس ہو گیا ہوں؟ میرے اندر اتنا احساس بھی نہیں رہا کوئی میرے وطن کو جیسا کرتا رہے اور میں گونگا بن کے، بے زبان بن کے، چپ چاپ ہو کے کہ یہ میں امن کا دائی ہوں اس لیے میں زبان نہیں کھولتا؟ یہ بے وقوفی اور کم عقلی ہو سکتی ہے۔ میں چڑیا کی طرح پھلپلا تو سکتا ہوں، میں چیخو پکار تو کر سکتا ہوں، میں آہو فریاد تو کر سکتا ہوں کہ میرے وطن کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے۔ اس وطن کو حاصل کرنے کے لیے کتنی بچیوں نے اپنی عزتیں قربان کی ہیں، اس وطن کو حاصل کرنے کے لیے کتنی عورتوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا ہے، کتنی نوجوانوں نے خون دیا ہے، کتنے بوڑھوں نے خون دیا۔ یہ کوئی ایسے مل گیا ہے؟ اس کو ہم کہتے ہیں رمضان میں ملا تھا، پتہ ہے آپ، وطن رمضان میں ملا تھا۔ رمضان میں تو ہمیں دین ملا ہے، رمضان میں ہمیں قرآن ملا ہے۔ یہ وطن جو کلمے کے نام پہ بنا ہے، پھر اس غربت کے زمانے میں جب ہمیں روپے کی ضرورت ہے اور ہم روڈوں پر کروڑوں کو ملک کی مالیت کو آگ میں جھونک دیں اور پھر کہیں کہ یہ مہنگائی مہنگائی مہنگائی، تو کیسے کم عقل ہے؟ میری جیب میں جو کچھ ہے میں اسے آگ میں جلا دوں اور پھر بیر واہ ویلا کرنے لگ جاؤں اور جی ہم تو لٹ گئے، ہماری تو بڑی مہنگائی ہے۔ بھئی کیا مہنگائی والے بھی اپنے ملک کے ساتھ یہ حال کرتے ہیں؟ کیا ملک کا احساس رکھنے والے ملک کی مالیت کو یوں تباہ و برباد کرتے ہیں؟ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر بندہ دیکھتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ملک دوستی نہیں ہے، یہ ملک کی خیر خواہی نہیں ہے، یہ اچھی تہذیب کا مظاہرہ نہیں ہے، یہ اچھے شریف انسان کا کام نہیں ہے۔ یہ لوگ نہ شرافت سے واقف ہیں، نہ انسانیت سے واقف ہیں اور نہ ہی ملک و مذہب کی، ملت کی اہمیت سے واقف ہیں۔ یہ بیچارے پتہ نہیں کہاں سے ان کو جھنڈا ملا، کہاں سے ان کو ذہن ملا اور کیا کچھ کر کے سارے مسافروں کو پریشان کیا، ملک کو پریشان کیا، ملک کا کروڑوں اربوں خربوں کا نقصان کیا۔ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ میں اور کچھ نہیں کر سکتا، کم از کم افسوس تو کر سکتا ہوں، دکھ کا اظہار تو کر سکتا ہوں۔ میرے اوپر اتنی پابندی تو نہیں ہے کہ میری زبان بھی کسی اور نے کھینچ لی ہے، باندھ دی ہے۔ میں اپنی زبان سے فریاد تو کر سکتا ہوں، اپنے اللہ سے گڑ گڑا تو سکتا ہوں کہ یا اللہ یہ میرے ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق دے، سنتیں